اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں انوشا کھوجا سسٹر الینا اور ایشا روئے کے چینل میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے مزیدار سا اور انٹرسٹنگ بھی ہے، جس کا نام ہے لو جہاد۔ تو آپ لوگ جو بھی دیکھ رہے ہیں پلیز اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہماری سسٹر کے چینل کو سبسکرائب کریں، اور جتنا زیادہ شیئر کریں گے اتنے زیادہ لوگ ہم کو سن سکیں گے۔ یہ لو جہاد ہے کیا؟ آخر اس پہ بات کرنے کی ضرورت کیوں پڑی، اور آخر مطلب ہم کیوں ڈسکس کریں اس ٹاپک کو؟ میں میرے سسٹرز جو ہے میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، میں ان سے بھی رائے لوں گی، لیکن اس سے پہلے آپ لوگ پلیز اس کو جتنا ہو سکے شیئر کریں فیس بک پر، واٹس ایپ پر، اپنے گروپس میں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمیں سن سکیں، اور پھر ہم کالرز بھی لیں گے ساتھ ساتھ، اور اس کے علاوہ جو ہے ہم آپ سے بھی بات کریں گے، آپ سے بھی رائے لیں گے کہ آخر لو جہاد ہے کیا، اور یہ صرف انڈیا ہی میں کیوں شروع ہوا ہے، باقی کنٹریز میں کیوں نہیں ہے۔ تو میں ڈاکٹر مومنہ سے پوچھنا چاہوں گی، ڈاکٹر مومنہ آپ کیا کہیں گی اس بارے میں؟ آپ کو کچھ ہے آئیڈیا کہ لو جہاد کیا ہے؟ آپ کا مائک انمیوٹ نہیں ہے سسٹر۔ چلیں، آئی تھنک آپ کے انٹرنیٹ کا ایشو ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں شروع تھوڑا سا کرتی ہوں ایشو آ رہا ہے انوشا، آپ آگے بڑھیے گا، تھوڑا سا ایشو آ رہا ہے۔ جی جی ٹھیک جی ہے، جی 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 تو میں ابھی کیونکہ ہماری جو ہے یہ اسٹریم یہ عیشا سسٹر کی ہے، اسپیشلی ان کی وجہ سے آج ہم نے اسٹریم کی ہے۔ ان کا یہ بہت اچھا ٹاپک تھا، انہوں نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا ہے۔ ان کا کچھ انٹرنیٹ کا ایشو ہے، اس لیے وہ آ نہیں سکی ہیں، لیکن ان کی جو ہے وہ پریزنٹیشن میں آپ کو اسکرین پر شو کر رہی ہوں۔ لیکن میں دوبارہ کہوں گی اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ ہماری عیشا روئے AK-47 کو زیادہ سے زیادہ لوگ سن سکیں۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام بہنوں اور مسلم بھائیوں کو، میں ہوں عائشہ رائے۔ تو آج میری پہلی لائیو سٹریم ہے، وہ بھی اپنے چینل پر پہلی بار۔ تو میرے ساتھ میری تمام ایمان جونین سسٹرز بھی موجود ہیں، ان سب کا شکریہ، اور اسپیشل میں اپنی گریٹ لیڈر لینا سسٹر کی شکر گزار ہوں۔ ان کے ساتھ سے آج میں جہاں ہوں، میرے اللہ نے اپنی رحمت سے لینا سسٹر کے ذریعے مجھے جہاں تک پہنچایا، الحمدللہ۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کل لو جہاد کے بڑے فتنے اور مسئلے ہیں، نوجوان تباہ ہو رہے ہیں، تو بس اس لیے میں نے چاہا کہ پہلے ان کو سمجھایا جائے کہ لو جہاد کیا ہے، اس کا چکر کیا ہے، اس کو لے کر اسلام پر کیوں تنقید کی جاتی ہے۔ اس میں میڈیا پر بھی بات ہوگی، اس میں صرف انڈیا میں ہی لو جہاد کیوں، یہ بھی بات ہوگی، اور ہندو لڑکی اور مسلم لڑکوں کو بھی غیرت دلائی جائے گی۔ تو سب سے پہلے میں لو جہاد کیا ہے اس کا انٹروڈکشن کرواؤں گی۔ اس سے پہلے میں اپنی لینا سسٹر سے کہتی ہوں کہ آپ کچھ خیالات کا اظہار کریں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بہت زبردست ٹاپک ہے اور سینسیبل ٹاپک آپ نے لیا، اور اس پر بہت زیادہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے سسٹر، اور میں یہی چاہوں گی کہ آج کا پروگرام جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ شیئر ہو سکے اس پر جو ہے وہ کوشچن آنسر ہوئے جائیں۔ کوشچن آنسر انشاءاللہ اگر ضرورت محسوس نہ ہوئی تو نہ لیں گے، لیکن کوشش یہ کریں کہ آج کے اس ٹاپک کو سنیں اور اس کی حساسیت کو سمجھا جائے۔ تو عیشا کنگریٹس، آپ کی پہلی اسٹریم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی اس محنت کو قبول فرمائے۔ تھینک یو سو مچ سسٹر، چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو چلیے میں آپ کو انٹروڈکشن کروا دوں لو جہاد کا۔ اس میں پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں کہ لو جہاد کیا ہے، کسے کہتے ہیں، لو جہاد کا مطلب کیا ہے۔ لو جہاد کا لفظ بنانے والے بھی ہندو خود ہیں، مطلب ہندوؤں نے خود ایک نئی چیز، نیا کام لڑکا لڑکی کے لیے تیار کیا ہے، جس کو لو جہاد کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ بنانے والے بھی خود ہندو ہیں اور اعتراض کرنے والے بھی خود ہندو ہیں۔ مطلب اس کا ہندوؤں کے مطابق، ہندوؤں کے جاہلانہ عقل کے مطابق لو جہاد کس چیز کا نام ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ ہندوؤں کے مطابق کوئی مسلمان لڑکا کسی ہندو لڑکی سے پیار کرتا ہے، محبت کا دعویٰ کرتا ہے، کسی بھی طرح محبت کا دعویٰ کر کے پیار جتلا کر اس کو پھنسا لیتا ہے، سارے محبت کے دعوے وعدے کرتا ہے، پھر جب وہ لڑکی یقین کر کے پھنس جاتی ہے تو شادی کرتا ہے، اور شادی کرنے کا مقصد لڑکے کا یہ ہوتا ہے کہ زبردستی اسلام قبول کروا لے۔ یہ صرف ہندوؤں کے مطابق جو مطلب ہے وہ بتا رہی ہوں۔ یعنی اس لو جہاد کا مطلب یہ ہوا کہ مسلم لڑکا ہندو لڑکی سے پیار کرتا ہے، اس کو شادی کے لیے پھنساتا ہے، اور پھر بلیک میل کرتا ہے کہ اسلام قبول کرو، میں نے تم سے محبت کی، شادی کی، یہ وہ سب بول کر اسے فورس کرتا ہے کہ وہ اسلام قبول کر لے زبردستی۔ اور بلیک میل کیسے کرتا ہے مسلم لڑکا ہندو لڑکی کو؟ وہ ایسے کرتا ہے کہ اشکیا رچاتا ہے اور کہتا ہے مجھ سے محبت کی خاطر
شادی کر لو اور شادی کے لیے اسلام قبول کر لو، یا پھر شادی کرنے کے بعد کہتا ہے مجھ سے شادی کی ہے تو اب اسلام قبول کرو، حالانکہ وہ لڑکی اپنے مذہب ہندو کو نہیں چھوڑنا چاہ رہی تھی، صرف مسلم لڑکے سے شادی کرنا چاہ رہی تھی، جو اس نے کر لی۔ اب وہ پھنس گئی تو مسلم لڑکا زبردستی اسے اسلام قبول کرنے کا کہہ رہا ہے، اس پر ظلم زیادتی کر رہا ہے، تو اس بات کو لے کر وہ ہندو لڑکی مجبور ہے، اسے پریشان اور ذلیل کر رہا ہے مسلم لڑکا اسلام قبول کروانے کے لیے۔ جو انڈیا کے ہندو لوگ ہیں وہ اس لو جہاد کو، جب کوئی لڑکا ایسا کرتا ہے تو اسلام پر تنقید کرتے ہیں، حالانکہ اسلام میں تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ زبردستی قبول کروانا یا کافر ہندو عورت سے پیار کرنا اور پھر نکاح کرنا، یہ تو اسلام میں ہے ہی نہیں۔ اگر اس طرح کوئی لڑکا کرتا ہے تو وہ لڑکا ہی مجرم ہے، نہ کہ اسلام کا جرم ہے۔ تو کسی مسلم لڑکے کے کسی ہندو لڑکی کے ساتھ ایسے معاملے پر اس مسلم لڑکے کے جرم کو اسلام کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا ہے، اس کا جرم دار صرف وہ لڑکا ہے۔ تو اس لو کرنے والے لڑکے کو ہی پکڑا جائے، اور اسلام پر الزام لگانا اس کو لے کر یا اس لڑکے سے کہ اس گھٹیا عمل کو اسلام کے ساتھ جوڑنا ہندوؤں کا اپنا گھٹیا کھیل اور بدنام کرنے کی چال ہے، کیونکہ یہ صرف مسلم لڑکے کے کردار کو لیتے ہیں، اپنی ہندو لڑکی کے کردار کو نہیں دیکھتے کہ اس لڑکی کو کیا ضرورت تھی، اس نے مسلم سے محبت کی کیوں، اس کو اتنی لالچ کیوں پڑ گیا ایک لڑکے کا کہ اس نے مسلم چن لیا۔ کیا وہ اندھی ہے، نہ سمجھ ہے، اسے نہیں پتا کہ مسلم لڑکا ہے، میں ہندو ہوں، کافر کا اور مسلم کا گزارا کیسے ہوگا؟ وہ تو اسلام قبول کرنے کی دعوت دے گا، کیونکہ مسلم پر تو اللہ کا فرض ہے دعوت دینا، لیکن زبردستی کہیں بھی نہیں ہے۔ تو یہ زبردستی والی بات کو لے کر لگتا ہے کہ یہ تو پروپیگنڈا ہوا، سب کچھ جانتے ہوئے بھی جان بوجھ کر مسلم لڑکے سے لو کرتی ہیں، یعنی کہ ان کو یہ ثابت کرنا ہے کہ دنیا میں مسلم ہم سے لو شادی کر کے پھر زبردستی اسلام قبول کرواتے ہیں، اور اسلام پر تنقید کرنے کا موقع دینا ہے لوگوں کو۔ نہ جانے کہاں سے سیکھ کے آتی ہیں، کون ان کے پیچھے ہے یہ کروانے کے لیے کہ تم مسلم سے محبت کرو اور پھر شر پسند عناصر بن جاؤ اور غیر مسلم کو موقع دو اسلام پر الزام لگانے کا۔ تو میں کہتی ہوں ہندو لڑکیوں سے کہ تم ایسا نہ کرو، کیوں کرتی ہو کسی مسلم سے لو، اور پھر بہانے سے اس لڑکے کے عمل کو لے کر اسلام کے خلاف بولتی ہو اور لوگوں کو بولنے کا موقع دیتی ہو۔ تم شعور میں رہو، افسوس ہے بلکہ لعنت ہے تم ہندوؤں کے گھٹیا کھیل پر، خود ہی بنایا اس کو، خود ہی لو جہاد کا نام دیا، اور پھر قصور اسلام کا آخر کیوں، حالانکہ لو تمہاری اپنی ہندو لڑکی کر رہی ہے۔ تو اب اس پوائنٹ کی طرف آتی ہوں کہ لو جہاد ہوتا کیوں ہے، ریزن کیا ہے، کیوں کرتی ہیں ہندو لڑکیاں مسلم لڑکوں سے لو، یا مسلم لڑکے ہندو لڑکی سے لو کر کے لو جہاد کو کیوں اجاگر کرتے ہیں؟ وہ لو جہاد جس کو ہندوؤں نے خود بنایا، اسلام میں اور مسلمانوں میں تو یہ نام تھا ہی نہیں کبھی۔ تو لو جہاد ہونے کی وجہ یہ ہے کہ پبلک میں ہندو لڑکیوں کا بڑھانا، آدھے کپڑے پہن کر لڑکوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا، کسی سکول اور کالج یونیورسٹی میں کلاس کمبائن میں رہنا وداؤٹ اینی ہیسیٹیشن، ہر لڑکے کے ساتھ باتیں کرنا، ہنسنا جیسا کہ ہوتا ہے، اور فحش لک میں سامنے آنا، جس طرح وہ ہندو لڑکیاں اپنے سٹائل سے، ایکشن سے لڑکوں کو اپنی طرف خود متوجہ کرتی ہیں، پھر لڑکے تو اس کی طرف مائل ہوں گے، کیونکہ ہر مسلم لڑکا بھی اتنا ایماندار اور تقوی والا نہیں ہوتا کہ وہ اس طرح کی لڑکی کو نہ دیکھے، اور شیطان بھی ساتھ ہے تو مسلم لڑکے کے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے اس لڑکی کی طرف متوجہ کرے گا۔ اب اس طرح ایک مسلم لڑکا ایک ہندو لڑکی کے چال چلن جو وہ خود اسے دکھا رہی ہے، شو کر رہی ہے، وہ متاثر ہوگا، اور دونوں میں بات سٹارٹ، رابطے ہو گئے اور لو ہو گیا، پھر معاملہ شادی تک پہنچ جاتا ہے۔ ایک تو اس طرح سے متوجہ کرتی ہے ان ہندو لڑکیوں کو دیکھ کر یہ مسلم لڑکے متوجہ ہوتے ہیں، محبت کے چکر میں پڑ جاتے ہیں اس تعلیمی نظام کی وجہ سے، جہاں ہندو لڑکیاں جس طرح جیسا حلیہ بنا کر جائیں کالج یونیورسٹی ویسا ہی جا سکتی ہیں، اور محبت کرنے کی بھی انہیں کوئی روکا ٹوکی نہیں ہے، وہ کسی سے بھی کر سکتی ہیں۔ اور ان ہندو لڑکیوں کو تو غیر محرم سے پردہ اور دل بہلانے والی باتیں کرنے سے بھی منع نہیں ہے، ان کے تو دھرم میں یہی رائٹس ہیں یا نہیں ہیں، لیکن لڑکیوں کے گھر والے اور سب ہندو ان کو یہی سکھاتے ہیں کہ رہ سکتی ہو، رہو جیسے بھاش لک میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہاری لائف ہے، انجوائے کرو۔ اس طرح ان پر اچھے برے کام کرنے نہ کرنے کا کنٹرول تو ہوتا نہیں، پھر جہاں مرضی منہ ماری کر لیں، کرتی پھرتی ہیں۔ ہندو لڑکے چھوڑ کر مسلم سے کر لیں لو، ان کے لیے صرف لو کرنا اور لڑکے کو متاثر کرنا اہم ہے، نہ کہ اپنی حفاظت، پورا لباس، لڑکوں سے پرہیز کرنا اہم ہے۔ ایک تو اس طرح پھنساتی ہیں خود محبت کے اظہار کر کے ان کو اپنا آپ دکھا کر، تو مسلم بے شعور لڑکے سمجھتے ہیں کہ ہم سے محبت کر رہی ہیں تو شادی کر کے شاید سیدھی راہ آ جائے، اسلام پر چلنے لگے، ہم لو کر کے شادی کر ہی لیتے ہیں۔ وہ ان ہندو لڑکیوں کو سمجھ نہیں پاتے کہ انہیں صرف لڑکا چاہیے باکردار باحیا مسلم، اور اس لڑکے کا مذہب اور اس لڑکے کے مذہب کے احکام پر نہیں چلنا چاہ رہی، وہ صرف اپنی محبت کی خواہش پورا کرنا چاہ رہی ہے ایک لڑکے سے۔ یہی وجہ ہے وہ مسلم کو لو میں لے آتی ہے، اور مسلم لڑکا سمجھ بیٹھتا ہے
کہ مجھ سے لو کر کے شادی کر رہی ہے تو اسلام پہ آ کر اپنی حفاظت کرے گی، اپنی عورت ہونے کی پہچان جان لے گی، حیا میں آ کر ایمان والی بن جائے گی، اس سے میری زندگی بھی خوشحال اور لڑکی کی بھی خوشحال اور اللہ رب العزت بھی راضی۔ لیکن یہ مسلم لڑکے کی غلط فہمی ہوتی ہے۔ ایک وجہ یہ تھی لو جہاد کی، دوسری وجہ یہ ہے کہ کچھ اس طرح سے ہندو لڑکیاں مسلم لڑکوں کی محبت کے چکر میں پڑتی ہیں، خود اپنی مرضی سے، بھلا کس طرح وہ ایسے کہ جس طرح وہ آدھے لباس پہن کر خود کو بہت ہی خوبصورت اور کانفیڈنٹ لڑکی سمجھ کر باہر نکلتی ہیں، تو ان کے اپنے ہندو لڑکے ان کو دیکھ کر چھیڑتے ہیں۔ کوئی بنگی چرسی شرابی، کوئی اسموکنگ کرنے والا آوارہ گروپ ہندو لڑکوں کا گھوم پھر رہا ہوتا ہے، تو وہ ان ہندو لڑکیوں کو بے غیرتی کی نگاہ سے دیکھ کر قریب آ کر کچھ بھی زبان سے بےہودہ الفاظ بولتا ہے یا ان لڑکیوں کے پیچھے لگ کر ان کو چھیڑتا، تنگ کرتا ہے، راستہ روکتا ہے، ٹچ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب ان کی برہنہ یعنی آدھے لباس والی حالت دیکھ کر ان کے اپنے ہندو لڑکے ان کی تذلیل کرتے ہیں تو پھر یہ چلاتی ہیں، چیختی ہیں۔ وہاں کوئی مسلم کھڑا دیکھ رہا ہو تو وہ بس عورت سمجھ کر غیرت کھا کر اس کی حفاظت کو دوڑتا ہے، ان جانوروں سے ان کو بچا کر بحفاظت ان کے گھروں تک پہنچاتا ہے۔ تو یہ خود اس سے متاثر ہوتی ہیں، ڈرامہ فلموں والی ایکٹنگ، اس سے نمبر لے لیا، پھر محبت شروع، پھر وہ مسلم لڑکا پھر سے وہی سوچ لیتا ہے کہ شاید وہ مجھے مسلم ہوں، اس کی عزت کی ہے اس لیے پسند کر کے لو کر رہی ہے، لیکن اس لڑکی کی نیت صرف اس لڑکے سے لو کی ہی ہوتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ میری حفاظت بھی کرے، مجھ سے محبت بھی کرے اور مجھے اس طرح جس طرح کا میں ہندوازم میں رہ کر لائف سٹائل جی رہی تھی ویسے ہی جینے دے، کیونکہ ان کے ہندو دھرم میں تو پیار محبت جائز ہے، جیسا کہ کرشنا اور گوپیوں کا طریقہ کار تھا۔ خود کرشنا نے کپڑے چرا لیے گوپیوں کے تو خوشی خوشی گوپیاں اس سے پیار کرتی تھیں اپنی مرضی سے خود جا کر، تو کرشنا گوپیاں راس لیلا رچاتے، تو اب یہ ہندو لڑکیاں بھی خود مسلم لڑکوں سے لو رچاتی ہیں، عاشقی کرتی ہیں، بے بس اور بے چین ہے، لڑکے کے لیے بس پیار کرنا ہے، جو مل رہا ہے مسلم ہی ہے، پھر کیا ہوا؟ ہندو لڑکی کہتی ہے میں نے تو پیار کیا ہے، لو کیا ہے، مجھے بس یہ مل جائے، گوپیوں کی طرح جیسے وہ کرشنا کے پاس جاتی۔ یہ تھی ایک وجہ ان کی، تو کرتی خود ہے یہ ہندو لڑکیاں شادی لو جہاد کے نام پر مسلم لڑکے سے، تو الزام اسلام پر لگاتی ہیں، بعد میں اسلام قبول نہ کر کے جب لڑکا اسلام کا کہتا ہے تو بگڑ جاتی ہیں کہ ہم تو پھنس گئے، ہمیں تو فاش زندگی آوارہ باہر گھومنا تھا، شارٹ ڈریس پہن کر غیر مرموں کے سامنے نکلنا تھا، مسلم تو نہیں نکلنے دے گا اس طرح، کیونکہ مسلم کی غیرت کیسے گوارا کرے گی، مسلم تو نہیں چاہتا کہ عورت اس طرح برہنہ شارٹ ڈریس میں تو کیا بلکہ بے پردہ بھی باہر نہ نکلے۔ تب آپس میں گھریلو جھگڑے شروع ہوتے ہیں تو گھر بستا ہی نہیں، الگ ہو جاتے ہیں، پھر شور مچاتی ہیں، چلاتی ہیں، اپنے کیا بھر نہیں سکتی تو کرتی کیوں ہے لو کسی مسلم سے، اور لو کے بعد شادی کر کے جب ان کی حسرت پوری ہو جاتی ہے تو پھر کیوں چیختی ہیں؟ اسلام پر تو رہنا نہیں تھا انہیں ایک مسلم لڑکے کے ساتھ، تو پھر جب الگ ہو رہی ہو جاتی ہو کہ ہمیں طلاق دے دی اسلام کے قبول نہ کرنے پر، تو پھر طلاق کو لے کر کیوں ہنگامہ کرتی ہو؟ حالانکہ تم تو جانتی ہوتی ہو، تم ہندو لڑکیوں کو تو پہلے ہی ڈرا دیا جاتا ہے کہ اسلام میں طلاق ہے، مسلم طلاق دے دیتے ہیں کافر عورت کو، تو عزت سے رہا کرو نا، مسلم کے لو میں کیوں آتی ہو؟ اور اگر آتی ہو لو کی خواہش پوری کرنے، وہ تو ہو جاتی ہے تمہاری فلم بن جاتی ہے پیار والی، اس کے بعد رو پیٹ کر یا چلا کر اسلام کے خلاف لوگوں کو بولنے پر کیوں اکساتی ہو؟ یاد رکھو نا پھر کہ تم نے اس مسلم سے شادی کی بغیر اسلام قبول کیے تو تمہیں وہ ساتھ نہیں رکھ سکے گا، طلاق ہوگی، اور کافر لڑکی کو طلاق دینا مسلمان کا فرض ہے۔ اب چلتے ہیں مین ٹاپک کی طرف کہ اسلام میں کیا حکم ہے مسلم لڑکی کے لیے، وہ کافر عورت سے لو وہ شادی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے یا نہیں، اگر کر سکتا ہے تو کیا شرائط، اور لو جہاد یعنی مسلم لڑکا اگر ہندو لڑکی سے شادی کرتا ہے تو اس پر اسلام کے خلاف کیوں نہیں بولا جا سکتا؟ وہ ایک مسلم لڑکے کا قصور ہے یا مسلم لڑکے کے اس قصور میں اسلام کا بھی کوئی حکم ہے کہ وہ یہ کر سکتا ہے؟ اگر اسلام میں ایسا کرنے کا حکم نہیں تو پھر اسلام کے خلاف کیوں بولا جاتا ہے؟ تو میں یہ سب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ایک مسلم لڑکے کو کس طرح نکاح کا حکم دیتے ہیں اور کس لڑکی سے کرنے کا حکم دیتے ہیں آیات کے حوالے سے بتاتی ہوں، جیسا کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 221، تو اس آیت میں بت پرست مشرکہ عورتوں سے نکاح کی حرمت بیان ہو رہی ہے۔ یہ آیت ہر ایک مشرکہ عورت سے نکاح کو ممنوع قرار دیتی ہے۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ ابن جریر میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی قسم کی عورتوں سے نکاح کرنے کو ناجائز قرار دیا سوائے ایماندار ہجرت کر کے آنے والی عورتوں کے، خصوصاً ان عورتوں سے جو کسی دوسرے مذہب کی پابند ہو۔ حضرت امام احمد سے بھی اس آیت کا مطلب پوچھا جاتا تو آپ فرماتے مراد اس سے عرب کی وہ مشرکہ عورتیں جو بت پرست تھی۔ اس آیت کی اس بات سے جو بیان ہو رہی ہے کہ مشرکہ عورت سے نکاح یعنی بت پرست سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، تو میں کہتی ہوں کہ یہ ہندو لڑکی بت پرست ہے، تو اللہ اور اسلام نے تو مسلم لڑکے کو مشرک بت پرست لڑکی سے اجازت نہیں دی، روک دیا، منع فرما دیا۔ تو ایک مسلم لڑکے کا نکاح جو لو جہاد میں وہ کسی ہندو لڑکی سے کرتا ہے، اب اسے تو وہ لڑکا ہی مجرم ہے، اس پر اسلام کے خلاف بات نہیں کی جا سکتی۔ کوئی وجہ ہی نہیں کہ مسلم لڑکے کے جرم پر اسلام کو الزام دیا جائے۔
پھر ارشاد ہوا کہ ایمان والی غلام عورت شرک کرنے والی آزاد عورت سے اچھی ہے۔ یہ فرمان عبداللہ بن رواحہ کے بارے نازل ہوتا ہے۔ ان کی سیاہ رنگ کی غلام لڑکی تھی تو ایک مرتبہ غصہ میں آ کر اسے تھپڑ مار دیا تھا۔ پھر گھبرائے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور واقعہ عرض کیا کہ آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اس کا کیا خیال؟ وہ روزے رکھتی ہے، نماز پڑھتی ہے، اچھی طرح وضو کرتی ہے، اللہ کی وحدانیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عبداللہ پھر تو وہ ایماندار ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ قسم اس اللہ کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اسے آزاد کر دوں گا اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس سے نکاح بھی کر لوں گا۔ چنانچہ یہی کیا جس پر بعض مسلمانوں نے تانا دیا۔ وہ چاہتے تھے کہ مشرکوں میں ان کا نکاح کرا دیں اور اپنی لڑکیاں بھی ان کو دے دیں تاکہ شرافت نسب قائم رہے۔ تو اس پر یہ آیت اتری، یہ فرمان نازل ہوا کہ مشرک آزاد عورتوں سے مسلمان غلام عورت 1000 درجہ بہتر ہے۔ بخاری مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا 4 باتیں دیکھ کر عورتوں سے نکاح کیا جاتا ہے، ایک تو مال، دوسری حسب نسب، تیسرے جمال و خوبصورتی، چوتھے دین تو تم دینداری دیکھا کرو۔ دنیا کل کی کل متاع ہے، متاع دنیا میں سب سے افضل چیز نیک عورت ہے۔ گویا اب مشرک اور مسلم کا نکاح تو ہو ہی نہیں سکتا، قرآن نے منع کر دیا اللہ کے حکم سے۔ تو اب اگر مسلم لڑکا لو جہاد میں ہندو لڑکی سے شادی کرتا ہے تو یہ ان دونوں کا میل جول، صحبت، محبت، دنیا حفاظ، دنیا اور دنیا طلبی اور دنیا کا آخرت پر ترجیح دینا ہے جس کا انجام جہنم ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے تو سب بتا دیا، پھر بھی اگر کوئی کم علم مسلم لڑکا لو جہاد میں ہندو لڑکی سے شادی کرتا ہے تو وہ لڑکا خود مجرم ہے، اسلام کا اس میں کوئی دخل نہیں اور نہ کسی کو حق ہے کہ وہ کسی مجرم کو لے کر اسلام پر تنقید کرے۔ اسی طرح ایک دوسری آیت سورہ الممتنہ کی آیت نمبر 10، اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ مسلمان عورتیں کافروں پر اور کافر عورتیں مسلمان مردوں پر حلال نہیں ہیں۔ اس آیت نے بھی کافر عورتوں اور مومن مرد کے رشتہ کو حرام قرار دیا۔ کافر عورت سے نکاح کرنا حرام ہے تو میں کہتی ہوں یہ لو جہاد میں جو مسلم لڑکا اور ہندو لڑکی کا پیار ہے یہ کیسے جائز ہے؟ جب نکاح حرام ہے تو پھر یہ لڑکے کا جرم ہی ہے، وہ ہندو لڑکی کے چکر میں اپنے رب کے احکام بھول چکا ہے۔ لہذا اسلام کی تذلیل نہیں، اس لڑکے کی تذلیل کی جائے اور اس ہندو لڑکی کی تذلیل کی جائے کہ تم نے موقع کیوں دیا ایسا کرنے کا ایک مسلم لڑکے کو۔ اس طرح اس الممتنہ کی اس آیت نمبر 10 کی تفسیر میں یہ بھی ہے کہ جب ارشاد ہوا کہ مسلمانوں تم پر کافرہ عورتوں کو اپنے نکاح میں رکھنا حرام ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ کی پہلے سے 2 بیویاں کافرہ تھیں، تو حضرت عمر رضی اللہ نے یہ حکم سنتے ہی اپنی دونوں کافرہ بیویوں کو طلاق دے دی۔ تو اب جبکہ مسلمان کی اگر کافرہ بیوی ہے جو حکم الہی سے پہلے تھی وہ بھی اسلام قبول نہ کرے تو اس کو بھی اللہ کا حکم ہے کہ طلاق دے دو، تو پھر کس کافرہ ہندو لڑکی سے لو جہاد کرنا اور پھر شادی کر کے اسے ساتھ رکھنا ایک مسلم کے بس کی بات نہیں، طلاق ہوگی۔ اور ہاں ایک اور جگہ فرمایا گیا کہ تمہیں اگر کسی کافر عورت سے نکاح کرنا ہے تو اجازت ہے بشرط یہ کہ نکاح سے پہلے اس کو اسلام قبول کرنے کا حکم دو، اگر مرضی سے وہ اسلام قبول کر لے تو پسندیدہ عمل ہے۔ اسلام میں پھر مسلم لڑکا اور کافر لڑکی سے شادی کر سکتا ہے جب نکاح سے پہلے وہ ایمان لے آئے، اگر وہ ایمان نہیں لے آئی تو معاملہ ختم کریں اور اپنے رب کے حکم کے مطابق اپنے مذہب کی مسلم عورت سے نکاح کریں۔ تو ہندوؤں سنو، اپنی ہندو لڑکیوں پر کنٹرول کرو، جب وہ اسلام قبول نہیں کر سکتی تو مسلم لڑکے کو شادی کے لیے کیوں چنتی ہیں؟ اور اسلام میں زبردستی اسلام قبول کروانے کی کسی صورت بھی اجازت نہیں، بلکہ قید میں بھی اگر کافروں کی عورتیں آ جائیں تو سورۃ الممتنہ کی آیت نمبر 10 میں جو ابھی میں نے بیان کیا اسی میں حکم ہوا کہ کافروں کی عورتیں جو قید میں آ جائیں تو اگر وہ مسلم ہو جائیں، ایمان لے آئیں اپنی مرضی سے، تو ان کے مالک کافروں کو کچھ مال دے کر عورتوں کو مسلمان رکھ لیں، اور ہاں اگر وہ عورتیں ایمان نہ لے آئیں تو کافر ہی رہیں تو زبردستی ان سے اسلام قبول نہیں کروانا بلکہ ان کو واپس کافروں کے پاس پہنچا دیا جائے۔ تو یہ بات ثابت کرتی ہے کہ اسلام میں تو زبردستی اسلام قبول کروانے کا حکم ہے ہی نہیں کسی مسلم مرد کو کہ وہ کافر عورت سے زبردستی اسلام قبول کروائے، صرف اور صرف دعوت دینا فرض ہے۔ اسلام قبول کرنے کی کوئی کر لے تو دنیا و آخرت کامیاب ہو گئی، اس کی نہیں تو پھر کوئی زور نہیں نہ اسلام کا نہ کسی مسلم کا کسی کافر کو اسلام پر لانے کے لیے۔ جی تو اب میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ یہ لو جہاد صرف انڈیا میں کیوں ہوتا ہے؟ مسلم تو باقی دنیا میں ہر جگہ رہتے ہیں، باقی ہر جگہ یہ لو جہاد کا فتنہ کیوں نہیں ہے؟ اگر تو بات مسلم کیا تو مسلم باقی جگہ کیوں نہیں کرتے یہ لو کسی غیر مسلم سے، اور کسی غیر مسلم سے باقی ممالک میں کوئی بھی مسلم لو کر کے نکاح کیوں نہیں کرتا تب تک جب تک غیر مسلم لڑکی اپنی مرضی سے دعوت اسلام قبول کر کے اسلام پر ایمان نہیں لے آتی؟ صرف انڈیا میں ہی کیوں صرف لو جہاد ہندو لڑکی اور مسلم لڑکے کا ہی کیوں؟ اور ہاں اگر جیسے ہوتا تو باقی مسلم بھی باقی دنیا میں جہاں جہاں رہتے ہیں وہاں بھی کرتے، وہاں بھی ہوتا۔ یہ
ये सिर्फ हिंदुओं में रहते हुए मुसलमानों की तरफ से ही क्यों, और हिंदू लड़की से मुस्लिम लड़के के लव जिहाद पर सिर्फ इंडिया में ही क्यों मुसलमानों पर इल्जाम और बदनाम किया जाता है? इसका मतलब हिंदू लड़की खुद कसूरवार है। इंडिया के मुस्लिम लड़कों से खुद लव का चक्कर करती है, जब तक दिल करता साथ रहती है, और जब दिल उकताता कोई भी बहाना करके अलग हो जाती है। ये कोई साजिश और प्रोपेगेंडा है खुद हिंदू लड़कियों का, जैसा कि इन हिंदुओं के पंडित कुछ मुस्लिम लड़कियों को कह रहे होते हैं कि मुसलमानों से शादी ना करो, हिंदू लड़कों से शादी करो, तुम्हें तलाक का डर नहीं होगा। इसी तरह शायद ये लड़कियां भी पूरे प्रोपेगेंडे से मुस्लिम लड़कों से लव करती हैं। जब तक बात शादी तक की आती है, फिर बाद में वो रह नहीं सकती तो बहाना करती हैं कि ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाना चाहता था, मैंने नहीं किया तो मुझे घर से निकाल दिया, ये वो। तो इस पर एक सवाल मीडिया से बनता है कि मीडिया इस तरह की लड़की जो ये बातें कर रही होती है उसकी बातों को और उस लड़की को ऐसे दिखाते हैं जैसे वो आला दर्जे की मजलूम और शरीफ थी और उसके साथ मुस्लिम लड़के ने ज्यादती कर दी, और फिर मीडिया वाले उसको इस तरह पेश करते हैं कि जैसे वो लड़की जो कुछ बता रही है वो सब सच है। मीडिया वाले उसके घर रहते थे, सब कुछ आंखों से देखते थे, इस तरह इस लड़की के हक में चीखते और इस्लाम को बदनाम करते हैं जैसे कि इस्लाम ने ये सब जायज़ किया हो, हालांकि इस्लाम में कुछ भी ऐसा नहीं है। और ये मीडिया वाले जब कोई हिंदू लड़का किसी मुस्लिम लड़की को बहलाकर ले जाता है, उसका ईमान ख़त्म करता है और अपने मज़हब पर लगा लेता है, तब तो इतनी गंदगी फितना नहीं फैलाते बल्कि छुपा लेते हैं, दबा देते हैं। और जब एक हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के से लड़ झगड़ कर घर छोड़कर आती है तो इसकी बातों का यकीन करते हैं कि वाकई मुस्लिम लड़के ने ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल ना करने पर लड़की को छोड़ा है, ये तलाक दी है। मीडिया ने कभी ताल्लुक टूटने की असल वजह जान लेने की कोशिश क्यों नहीं की? मीडिया वालों को क्या तस्दीक कि वो लड़की जो कह रही है मैंने इस्लाम कबूल नहीं किया तो मुझे मार पीट कर मुस्लिम लड़के ने निकाल फेंका, ये सच है? या अलग होने की मुस्लिम लड़के और हिंदू लड़की की जिंदगी इस्लाम के अलावा कुछ और इख्तलाफात थे? अंदर की वजह जानने के आखिर मामला यहाँ तक क्यों आया? वाकया ही इस्लाम के लिए फोर्स करता था लड़का या हिंदू लड़की की अपनी कोई और ज़ाती वजह थी इस लड़के के साथ इख्तिलाफ की जिस पर दोनों को अलग होना पड़ा? तो मीडिया वाले हया करें, गौर व फिक्र करें अपनी हिंदू लड़कियों पर भी। जी, अब आती हूँ इन मुस्लिम लड़कों की तरफ जो आशिक होते हैं इन हिंदू लड़कियों पर, उनके साथ मोहब्बत के चक्कर में पड़ जाते हैं। क्या तुम्हारा मकसद हयात यही एक हिंदू लड़की थी? भाइयों होश करो, अपने रब से किए अहद को क्यों भूल गए हो? जो अहद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से करके आए हो कि हम पूरा करेंगे, और उसके पूरा करने पर अल्लाह ताला ने जो अहद वफा किया है, हम मुस्लिम लोगों से मेजर अजीम अता करूंगा। तो एक लड़की जो शॉर्ट ड्रेस में खुलेआम बाजारों में, कॉलेजों, पार्कों और होटल में हर गैर महरम के आमने सामने बगैर पर्दे के रहती है, जो अपनी हिफाजत नहीं कर सकती, जिसको ये नहीं पता कि एक गधी की तरह कि उसको अपना कितना जिस्म छुपाना है कपड़े से, कितना बाहर रखना है, वो बेशऊर लड़की तुमसे मोहब्बत करके तुम्हें क्या इज्जत देगी? वो तुम्हारा ईमान ही कमजोर करेगी और तुम्हारी कम अकली और इस जहलाना मोहब्बत पर इस्लाम को बदनाम करेगी। तुम क्यों मुस्लिम होकर गैरत नहीं करते? तुम्हारे लिए तो हुक्म आंखों को झुकाकर चलने का है, तकवा का है। तुम्हें तो फहाश चीजों को देखने से मना किया गया है, तो फिर तुम मुस्लिम इन हिंदू लड़कियों को क्यों देखकर इनसे मोहब्बत करते हो? इनको तो हया नहीं, वो तो फिरती हैं सरेआम। कम से कम तुम मुस्लिम लड़के तो अपनी अलग से पहचान रखो, तुम तो अपने ईमान का बचाव करो। अगर किसी मुस्लिम लड़के को ज्यादा ही कोई मसला है, इस कदर मोहब्बत हो चुकी है कि किसी हिंदू लड़की से कि वो डिप्रेशन में है, तो चीख ले, चिल्ला ले, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाके अपनी बेचैनी का ट्रीटमेंट करे, या फिर किसी मुस्लिम लड़की से शादी करे, सब्र कर जाए। माओ का दूध पिया है, बचपन से कलमा पड़ा है, तो भरम रखो अपने ईमान का, अपने रब का। एक लड़की की खातिर क्यों अपना ईमान बर्बाद करते हो? दुनिया में तुम्हारी तजलील होती है, तुम गुनाहगार भी होते हो। क्या मिलता है तुम लड़कों को? एक गैर मुस्लिम हिंदू लड़की जिसके साथ ऐसा ताल्लुक हराम है, उसे मोहब्बत करके। और मैं हिंदू लड़कियों से भी कहती हूँ कि गैरत करो, अगर माँ का दूध पिए है, तुम मुस्लिम लड़कों का ईमान खराब मत करो। अगर इस्लाम कबूल नहीं कर सकती तो मोहब्बत का चक्कर भी छोड़ दो। मैं कहती हूँ अगर एक तरफ मुस्लिम लड़के का जुर्म है कि वो क्यों मौका देता है तुम्हें तुम्हारे साथ मिलकर लव का, तो कोई मुस्लिम लड़का खुदकशी करे, चीखे चिल्लाए, तुम्हारी मोहब्बत में मरता मर भी जाए, तुम उसकी मोहब्बत में ना आना। हिंदू लड़कियों, अपने मजहब के लड़कों को अपना मुहाफिज बनाओ। जिस लड़के की इबादत मजहब तुम्हें पसंद नहीं, तुम मुझसे लव करके शादी क्यों करती हो? तुम्हें सिर्फ मुस्लिम लड़का चाहिए सीधी रात, तो तुम्हें आना नहीं, तो फिर तुम हिंदू लड़कियां जो हो अपने लिए अपने मजहब के लड़के पसंद किया करो। ज़बरदस्त ईशा रॉय, कितनी ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन दी, हर बात एक्सप्लेन कर दी उन्होंने कि क्या है लव जहाद और ये क्यों क्यों होता है। और सवाल ये उठता है कि ये सिर्फ इंडिया में ही क्यों होता है? ये जो इंडिया वाले देख रहे हैं हमें, क्या आप लोग इस बात का जवाब दे सकते हैं कि ये इंडिया में ही क्यों होता है? लेकिन बात तो ये है कि क्या लव जहाद में क्या क्या है, कि हकीकत क्या है, क्या ये सच है? मैं अपनी सिस्टर्स से पूछना चाहूँगी, आप लोगों में से कोई भी माइक अनम्यूट करके बता सकता है कि क्या हकीकत है इस लव जहाद की? क्या हकीकत में ये इंडिया में है?
इंडियन जी जोया बिल्कुल। सिस्टर, मैं आपसे अगर पूछना चाहूँगी। हाँ, अगर अभी पूरी देखें और पूरा इसका कॉन्सेप्ट देखें कि हमें कहीं और नहीं नज़र आता और हमें ख़ास जगह पे नज़र आता है, ख़ास मुल्क में नज़र आता है, तो ये एक बाकायदा प्रोपेगेंडा है और इसके लिए काम हो रहा है। और अगर ये एक पूरा सिलसिला है, एक प्रोसेस जिसे हम कहते हैं ना, एक काम पूरा चला और फिर उसको एक नाम दे दिया गया, जिसका ताल्लुक इस्लाम से जोड़ दिया गया। क्योंकि इस्लाम में लफ्ज़ है जिहाद, और जिहाद के क्या मायने हैं और जिहाद की क्या किस्में हैं और जिहाद किस तरह काम करता है, वो बिल्कुल एक अलग कॉन्सेप्ट है, एक अलग टॉपिक है। लेकिन यहाँ पर मीडिया के ज़रिए, लोगों के ज़रिए उसको किस तरह से गोल-मोल करके, जलेबियाँ बना के, तोड़-मरोड़ के पेश किया गया कि देखें ये लव जिहाद है। अगर मुसलमान लड़का है, किसी लड़की से वो हिंदू से शादी कर रहा है और फिर उसको बाद में देखें किस तरह से ज़बरदस्ती मुसलमान कर रहा होता है। तो सबसे पहले एक तो जिसे हम कहते हैं ना, नाअहली और कम इल्मी, मुसलमान मर्दों की भी कहूँगी मैं, लड़कों की भी कहूँगी इस लिहाज से कि वो जाल में फँस जाते हैं और वो जिसे कहा जाता है वो अंधे हो जाते हैं, या छोटी-सी बस जो अट्रैक्शन नज़र आती है तो वो उसको देखकर फिर वो बढ़ जाते हैं उसी के आगे। और फिर होता क्या है कि वो इतने ज़्यादा आगे हो जाते हैं, वो शादी तक बात पहुँच जाती है। चलें शादी तो अब बात ही ख़त्म यहाँ पर हो गई कि इस्लाम में इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। आप बुत परस्त या आप मुशरिक लोगों से शादी नहीं कर सकते। बात वहीं पे ख़त्म। जब उन पे ये रिस्ट्रिक्शन लगती हैं और वो मोहब्बत में अंधे हुए होते हैं, तो वो फिर बात करते हैं कि हाँ भाई मुसलमान हो जाए लड़की। तो उसको नाम क्या दिया गया कि ये देखिए लव जिहाद हो रहा है और ये यहाँ के मुसलमान लड़के कर रहे हैं, और इस तरह से फंसा के और इस तरह से मतलब गलत तरीके से उसे बताया जा रहा है। तो इसका समझना भी बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या है, कहाँ से शुरू हुआ है और ये कहाँ लाया गया है और किस तरह से इसे पेश किया जा रहा है और इस पे अमल भी किस तरह किया जा रहा है। तो इसकी रूट कॉज़ जो होती है उसको समझना भी बहुत ज़रूरी है कि ये क्यों हो रहा है और इसके पीछे क्या अवामिल हैं, क्या साजिशें हैं, जिसकी वजह से एक इंसान फँसता जाता है। इंसान क्या, फिर वो पूरा कपल ही फँसता है और वो भी नहीं समझ पाता, क्योंकि ज़ाहिर है उनकी मैं तरबियत पे ही बात कहूँगी कि लड़कियों की तरबियत कुछ इस तरह से कि वो भी नहीं समझ रही कि हाँ क्या करना है आगे, और फिर लड़के भी उस चीज़ को, उसके जो ख़ास पहलू है उसको समझ नहीं पा रहे हैं कि ये जो लव जिहाद दिया है। सबसे पहले तो इस पे मैं हँस सकती हूँ और वाक़ई हँसना बनता है कि आप खुद से एक नया कॉन्सेप्ट लाए, खुद से आपने बना भी लिया और उसको आप बता भी रहे हैं कि ये क्योंकि है इस्लाम में, जबकि इस्लाम का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। जी सिस्टर। जी, बिल्कुल ठीक कहा, इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि इस लव जिहाद का फ़ायदा और नुकसान किसको है? और क्या वजह है कि हिंदू लड़कियाँ मुसलमान लड़कों को जो है वो पसंद करती हैं? ईशा सिस्टर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर तो दिया है, लेकिन मैं और सिस्टर से भी जो है इसकी राय लेना चाहूँगी, अगर कोई बात करना चाहे इस बारे में कि आखिर क्या किसको फ़ायदा हो सकता है या किसका फ़ायदा या नुकसान है इस लव जिहाद के चक्कर में? इस लव जहाज को जो इजाद किया गया है और इंडिया में ही क्यों इसको इतना हाईलाइट किया गया है, और देशों में तो नहीं ये चीजें, इंडिया में ही क्यों? जी सिस्टर्स। माशाल्लाह से अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह से ईशा सिस्टर ने सारे पॉइंट्स बड़े अच्छे से बता दिए हैं। मैं इस पर एक बात कहना चाहूँगी कि इन लोगों की ये गलतफ़हमी होती है कि ये जो लव जिहाद है ये हमारे किताबों में कहा गया है इसलिए हम कहते हैं। मैं आप लोगों से एक सवाल करती हूँ कि अगर ये हमारे किताबों में अल्लाह ताला ने हमें बताया होता ऐसा करने को, तो ये चीज़ सारी दुनिया में होती। जैसा कि ईशा सिस्टर ने बहुत अच्छे से समझाया। मैं फिर भी आपसे और एक बार सवाल करना चाहती हूँ कि अगर ये चीज़ हमारे किताबों में होती, ये चीज़ हमें अल्लाह ताला ने बताई होती, तो ये चीज़ तमाम दुनिया में होती, पूरी दुनिया इसको फ़ॉलो कर रही होती। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इंडिया में ही क्यों है? क्योंकि ये एक खुद इन लोगों का बनाया हुआ प्रोपेगेंडा है, इसलिए ये सिर्फ़ इंडिया में है। और मैं और एक बात कहना चाहूँगी कि यूट्यूब पर एक स्वामी, एक नहीं बहुत सारे स्वामी हैं जो कहते हैं मुसलमान लड़कियों से कि तुम लोग मुस्लिम लड़कों से शादी मत करो क्योंकि तुम्हें तलाक का डर होता है। हिंदू लड़कों से शादी कर लोगे तो तुम्हें तलाक का डर नहीं होगा। तो मैं उन बहनों से यानी उन हिंदू बहनों से पूछना चाहती हूँ, तुम अपना मज़हब छोड़कर हम तलाक के जिस मज़हब में तलाक का डर होता है, उस मज़हब में क्यों शादी करती हो? उस मज़हब के लड़के के साथ क्यों लव करती हो? जबकि तुम्हें पता है कि हमारे मज़हब में तलाक दिया जाता है। और मैं उन स्वामियों से भी कहती हूँ जो ये मुस्लिम लड़कियों को बहका कर कहते हैं कि तुम हिंदू लड़कों से शादी करो। पहले तुम अपनी हिंदू लड़कियों को समझाओ कि
क्या सही है क्या गलत है? जी, मैं कुछ बोल सकती हूँ? जी सिस्टर। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी। वालेकुम अस्सलाम। एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आमिर भाई स्टेज पर आए हुए हैं, पहले उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है मेरी आवाज़ आ रही होगी, पहले तो ये बता दें। जी बिल्कुल, वेलकम। बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे सिस्टर्स, एक बार फिर आपने बड़ा शानदार टॉपिक जो है उसका इंतखाब किया और अभी तक की जो गुफ्तगू है वो बड़ी जानदार है। और मुझे ईशा रॉय सिस्टर हमारी के जिस पॉइंट ने मजबूर किया जॉइन करने के लिए, वरना मैं चाह रहा था मैं आप लोगों को सुनूं, क्योंकि ये मुद्दा चूंकि मुस्लिम महिलाओं और हिंदू महिलाओं के बीच एक कशमकश के हवाले से है जो कि क्रिएट की गई है, एक टग ऑफ वॉर। वो किस तरह है उसको तो हम लेते हैं, मगर ये है कि जो पॉइंट उन्होंने रखा था बड़ा इंपॉर्टेंट था। मैंने 1 महीने पहले 11 मिनट और